بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، آج کا واقعہ ہے جھوٹی قسم کھانے کا۔ الحاج ابراہیم کے پاس اس کا ایک دوست آیا اور کہنے لگا، کچھ رقم کی ضرورت ہے، مجھے قرض دے دو، میں 1 سال کے اندر لوٹا دے کر الحاج ابراہیم نے اپنے رجسٹر میں اندراج کر لیا۔ اس کے دوست نے کہا کہ میں زر ضمانت کے طور پر کوئی چیز رکھنے کو تیار ہوں۔ الحاج ابراہیم نے کہا، تم میرے دوست ہو، اس کی کوئی ضرورت نہیں، میرے تمہارے درمیان اللہ گواہ ہے۔ ابھی سال نہیں گزرا تھا کہ الحاج ابراہیم کو اچانک ہارٹ اٹیک ہوا اور وہ وفات پا گیا۔ اس کے لواحقین میں اس کی بیوہ اور 4 بچے تھے۔ سب سے بڑے بیٹے کی عمر 13 سال تھی۔ ایک دن بیوی نے اپنے خاوند کے رجسٹر کو چیک کیا، کس سے کیا لینا ہے اور کس کو کیا دینا ہے۔ اس میں تمام حساب درج تھے۔ اس نے دیکھا کہ اس کے فلاں دوست نے قرض لیا تھا اور 1 سال بعد دینا ہے۔ اس نے اپنے شوہر کے دوست کو پیغام بھیجا اور اس سے قرض کا مطالبہ کیا۔ جواب میں یہ کہا کہ میں نے حاجی ابراہیم سے کوئی قرض نہیں لیا، لہٰذا واپس دینے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ جب اس پر دباؤ ڈالا گیا تو اس نے کہا، ہاں یاد آیا، میں نے رقم بطور ادھار لی تھی، مگر وہ تو مدت ہوئی واپس کر دی۔ اب لوگوں میں یہ بات پھیل گئی، 2 گروہ بن گئے۔ ایک گروہ الحاج ابراہیم کے ساتھ تھا اور اس کے بارے میں یہ امر معروف تھا کہ وہ لوگوں کو رب کی رضا کی خاطر قرض دیا کرتا تھا اور کسی سے زر ضمانت نہیں رکھواتا تھا اور نہ تحریر لیا کرتا تھا۔ دوسرا گروہ اس شخص کے ساتھ تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ نامعقول بات ہے کہ حاجی ابراہیم جیسا سمجھدار شخص اتنا قرض دے اور بغیر کسی تحریر یا ضمانت کے دے دے۔ اب اس بیوہ نے علاقے کے بااثر لوگوں کے ذریعے اس شخص پر دباؤ ڈالا کہ وہ رقم واپس کرے، مگر ادھر سے مکمل مایوس ہو کر اس عورت نے عدالت میں مقدمہ دائر کر دیا۔ عدالت نے فریقین کو بلوایا اور دونوں فریقین عدالت میں حاضر ہوئے۔ فریقین کے دلائل سننے کے بعد جج نے کہا، میری ذاتی رائے میں اس شخص نے بلا شبہ حاجی ابراہیم سے قرض لیا تھا اور اس نے اس کا اندراج بھی کیا تھا، مگر رجسٹر میں لکھ دینا کافی نہ تھا۔ اس پر کہ اس نے قرض واپس کر دیا تھا اور اس بات کی گواہی بھی ملی ہے کہ اس شخص نے خود قرض لینے والے سے سنا تھا کہ وہ کہہ رہا تھا، اللہ حاجی ابراہیم کو جزائے خیر عطا فرمائے، اس نے میرے ساتھ بہت نیک و سلوک کیا، مجھے فکر و فاقے سے بچایا، مجھے رقم کی ضرورت تھی، عین وقت پر رقم دے کر اس نے میری ضرورت پوری کی۔ جج نے کہا کہ ہمارے پاس اس بات کا کوئی ثبوت نہیں کہ رقم واپس ہوئی ہے یا نہیں۔ عدالت کے نزدیک دعویٰ کرنے والے کے لیے ضروری ہے کہ وہ دلیل پیش کرے اور جو اس کو قبول نہ کرے اور انکار کرے اس کے لیے قسم ہے۔ اسی لیے میرا فیصلہ ہے کہ قرآن کریم کی قسم کھائے اور کہے کہ وہ حاجی ابراہیم کا قرض دار نہیں اور اس نے جو قرض لیا تھا وہ واپس کر دیا تھا۔ مدعی نے قسم خوانی شروع کی، میں قسم کھاتا ہوں، پھر قسم کھاتا ہوں، اور اس نے بیان مکمل کر دیا کہ میں نے قرض واپس کر دیا تھا۔ عدالت نے اسے بری کر دیا۔ مدعی بڑے فخر کے ساتھ خوشی خوشی عدالت سے باہر نکلا اور بالکل تندرست اور ہٹا کٹا نوجوان تھا۔ جیسے ہی اس نے عدالت سے باہر قدم رکھا، لوگوں نے ایک شور سنا۔ مدعی زمین پر گر پڑا تھا۔ اس کے جسم کا ایک سرا عدالت کے اندر اور دوسرا باہر تھا۔ لوگوں کے منہ سے خوف کے مارے دبی دبی سی چیخیں نکلی، وہ مر گیا، ہائے کیسے، وہ تو نہایت نوجوان تھا، مر گیا مر گیا۔ راوی بیان کرتا ہے کہ میں الحاج ابراہیم کا پڑوسی تھا، میں بھی عدالت میں حاضر تھا۔ اس کی عبرتناک موت سے میں نے خاصا متاثر ہوا، چنانچہ میں الحاج ابراہیم کے گھر چلا گیا۔ پردے میں اس کی بیوی سے جو بات چیت ہوئی وہ کچھ اس طرح تھی، میرا خاوند نہایت متقی اور پرہیزگار شخص تھا، وہ لوگوں کے کام آتا اور ان کی چھوٹی موٹی حاجات پوری کرتا۔ اس کے پاس ہر قسم کے لوگ آتے، غریب بھی، امیر بھی اور سفید پوش بھی، وہ لوگوں کو قرضے دیا کرتا تھا۔ بعد میں حدیث رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق غربا اور فقراء کو معاف کر دیتا اور امیروں کو مہلت دے دیتا۔ اس نے ایک رجسٹر تیار کر رکھا تھا جس میں وہ ان قرضوں کی تفصیل لکھ لیتا۔ قرض لینے والوں سے اس نے کم ہی دستخط کروائے تھے۔ میں نے کئی مرتبہ اس کو توجہ دلائی کہ تم کم از کم لوگوں سے لکھوا تو لیا کرو۔ اس کے جواب میں وہ ایک ہی بات کہتے تھے، یہ مال و دولت اللہ کا مال ہے، میں کسی زمانے میں فقیر تھا، اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے مجھے غنی کر دیا۔ فیصلے کے دن بطور مدعی بھی عدالت میں حاضر تھا۔
جب قاضی نے اس شخص کو بری کر دیا تو اس نے جھوٹی قسم کھائی تو میرا بدن کانپ اٹھا۔ مجھے یقین تھا کہ یہ شخص جھوٹا ہے۔ اس شخص نے اللہ کی کتاب کو واسطہ بنانے کی جرات کی ہے اور اس کی جھوٹی قسم کھائی ہے۔ میرے دل میں نفرت کی لہر اٹھی، میرے دل سے بد دعا نکلی۔ اے اللہ، تو خفیہ اور پوشیدہ باتیں جانتا ہے، تجھے غیب کا علم ہے۔ اے اللہ، اگر یہ شخص اپنی قسم میں جھوٹا ہے تو اسے لوگوں کے لیے عبرتناک سزا دے۔ اور پھر میں نے اپنی آنکھوں سے اسے عدالت سے باہر گرتے دیکھا۔ بلا شبہ وہ دنیا کے حاکم سے بری ہو گیا، مگر زمین و آسمان کے حاکم سے نہ بچ سکا۔ اور پھر ایک شدید سرد رات کو جب لوگ اپنے بستروں میں دبکے بیٹھے ہوئے تھے، رات گئے الحاج ابراہیم کے گھر کی گھنٹی بجنے لگی۔ دروازے پر ایک باوقار پردہ دار عورت اپنے 6 سالہ بچے کے ساتھ کھڑی تھی۔ الحاج ابراہیم کی بیوہ نے دروازہ کھولا اور سامنے اس قرضدار کی بیوی اپنے اکلوتے بیٹے کے ساتھ کھڑی تھی۔ اس نے الحاج ابراہیم کی بیوی سے کہا، میرے خاوند نے بھری عدالت میں جھوٹی قسم کھائی ہے، جھوٹ بولا ہے کہ اس نے الحاج ابراہیم کو قرض واپس کر دیا ہے۔ مجھے معلوم تھا کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے۔ میں نے اسے سمجھانے کی پوری کوشش کی کہ وہ ایسا نہ کرے، ان کا مال واپس کر دے۔ میرے بار بار اصرار کے باوجود وہ گمراہی اور ضلالت میں ڈوبا رہا۔ میرے خاوند نے اسے جھوٹ فراڈ کی بہت زیادہ قیمت چکائی اور اب میں یہ رقم لے کر تمہارے پاس آئی ہوں، اس کو قبول کرو۔ اس طرح وہ عورت رقم دے کر واپس چلی گئی۔ محترمہ قارئین، اس واقعے اور قصے میں کتنی ہی عبرتیں اور نصیحتیں ہیں، کیا کوئی ہے نصیحت پکڑنے والا؟ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ فی امان اللہ۔